إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، سورہ حدید کے ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا گیا، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ حاضرین کرام، انسان اس دنیا میں آیا اور صرف اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے یہاں سے جانے کے لیے۔ گویا انسان کی زندگی کے 4 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک وہ مرحلہ جو ماں کے پیٹ میں اس کے لیے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ انسان اس دنیا میں سانس لینے کے لیے جب زمین پر داخل ہوتا ہے، زمین پر اتارا جاتا ہے، پھر انسان اپنی زندگی کو جیتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، چاہے وہ رب کی مرضی کے مطابق جیے، چاہے اپنی من مانی کے ساتھ جیے۔ انسان کا یہ دوسرا مرحلہ انسان پورا کر لیتا ہے۔ پھر انسان تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، یعنی یہ کہ انسان موت کے منہ میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد عالم برزخ کی زندگی سے گزرتا ہے، جو ان 2 پہلی زندگیوں سے بڑی زندگی ہوتی ہے۔ اور پھر اس تیسرے مرحلے کو مکمل کرنے کے بعد آخری مرحلہ قیامت کے دن پیش آنے والا مرحلہ ہے، یعنی انسان یا تو جنت میں داخل کیا جائے گا یا پھر انسان جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ اور اسی کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، یا تو وہ جہنم کے اعمال کرے گا یا پھر جنتیوں کے اعمال کر کے اپنے آپ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا۔ حاضرین، انسان کی زندگی خاموش پیغام دے رہی ہے۔ ہر انسان جو جانے والا جا رہا ہے خاموش پیغام دے رہا ہے کہ اے انسان، آج تو اپنے کندھوں پر کسی کو اٹھا رہا ہے، کل وہ دن آئے گا کہ تجھے کوئی اور جو ہے اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے۔ ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا، اور اسی مرحلے سے متعلق کچھ باتیں آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہے۔ انسان جیسے چاہے اسے اپنی مرضی کے مطابق گزار سکتا ہے، لیکن جو آدمی اپنے رب کو راضی کرنے والی زندگی گزار کر جائے یقیناً وہ کامیاب انسان ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر آنے والا سال اور ہر گزرنے والا سال، ہر گزرنے والا مہینہ، ہر چھوٹنے والا ہفتہ، ہر گھنٹہ،
ہمیں یہ سبق دے جا رہا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی کا ایک اور سال کم ہوا، تیری زندگی کا ایک اور مہینہ کم ہوا، تیری زندگی کا ایک اور ہفتہ کم ہو گیا، اب تو اپنے قبر سے ایک اور سال قریب ہو چکا ہے، اپنے قبر سے تو ایک مہینہ قریب ہو چکا ہے، اپنے قبر سے تو ایک ہفتہ قریب ہو چکا ہے۔ گویا ہر منٹ، ہر سیکنڈ انسان کو یہی پیغام دیتا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو اپنے اصل مقصد کی زندگی سے قریب ہوتا جا رہا ہے، تیری زندگی کا جو اصل مرحلہ ہے اس مرحلے سے تو بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تجھے اس زندگی میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس کام سے متعلق تجھے فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہر انسان کو ہر چیز پیغام دے رہی، ہر دھڑکن انسان کی یہی پیغام دے رہی ہے کہ انسان تو اپنی زندگی جی رہا ہے، تجھے فکر کرنی چاہیے آخرت کی۔ انسان بہت ساری چیزوں کی فکر لے کر جیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی فکر، گھر بار کی فکر، اپنے کاروبار کی فکر، بہت ساری چیزوں کی فکر انسان کو ہوتی ہے، لیکن اگر انسان کسی چیز سے غافل ہے تو اپنی آخرت سے غافل ہے۔ کسی چیز سے انسان اگر غفلت برت رہا ہے، دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو وہ اپنے قبر کی منزل سے متعلق انسان کے اندر غفلت نظر آ رہی۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہذم اللذات، اے لوگوں، تم لذتوں کو توڑنے والی، تمہاری خواہشات کو ختم کرنے والی، دنیا میں جینے کی خواہش کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو تمہیں کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا کیا معاملہ ہوا کرتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قبر کے منزل کو یاد کرتے یا آخرت کے منازل کو یاد کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے، صحابہ اکرام بے چین ہو جاتے۔ صحابہ اکرام کا یہ معاملہ تھا کہ راتوں کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پر اپنے سر کو رکھتے تھے، اپنے تکیے پر اپنے سر کو رکھتے تھے، تو اچانک قبر کی وہ منزل یاد آتی تو اپنے کروٹیں بدلتے رہتے۔ اولاد جب پوچھتی کہ کیا بات ہے کہ رات آپ آرام سے نہ سو سکیں، رات آپ کی نیند نہ ہو سکی، تو کہتے کہ تمہارا باپ کیسے سوئے گا، جبکہ قبر اسے اس کی منزل یاد آ جاتی ہے، تو قبر کی منزل اس کی نیند کو اڑا دیتی۔ حقیقت میں انسان اگر سوچے، غور و فکر کرے، تو انسان کی لذتوں کو ختم کرنے اور انسان کی نیند کو توڑنے، انسان کی نیند کو حرام کرنے والی چیز یہ قبر کی منزل ہے۔ اللہ کے بندو، یہ قبر ایسی جگہ ہے جہاں انسان اپنی دنیا میں رہ کر اس قبر کو یا تو اپنی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا رہا ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا رہا ہے۔ ہر انسان اپنی قبر کی تیاری کر رہا ہے، ہر انسان اپنے قبر کی طرف دوڑ رہا ہے، ہر انسان اپنے قبر کو بنا رہا ہے، یا تو وہ جنت کا باغیچہ بنا رہا ہے یا پھر جہنم کا گڑھا بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر چکے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، صحابہ اکرام موجود تھے، قبر کی تیاری کی جا رہی ہے۔ قبر میں جب میت کو دفن کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو اٹھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑھی بھیگ چکی تھی، پوری داڑھی بھیگ کر زمین بھیگ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اس جگہ کے لیے تمہیں تیاری کرنی چاہیے۔ اس جگہ کو، ہر انسان کو اس جگہ میں آنا ہے، ہر انسان کو اس جگہ میں داخل ہونا ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس جگہ کے لیے تیاری کر لے، اس لیے کہ یہاں صرف اس کا عمل کام آئے گا اور اس کے علاوہ یہاں اور کوئی چیز اس کے کام آنے والی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے مناظر دیکھے ہیں، بہت سارے سینس میں نے دیکھے ہیں، لیکن قبر سے زیادہ بھیانک منظر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ فَأَعِدُّوا لَهُ، اے لوگوں، اس کے لیے تمہیں تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے تمہیں تیار ہونا چاہیے، اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سبق دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں،
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بارہا کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری دی، یہاں تک کہ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعدها، اے عثمان آج کے بعد کوئی عمل کرو نہ کرو، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جنت فکس کر دی۔ اس کے باوجود حضرت ہانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ان کے ساتھ رہنے والے، وہ کہتے ہیں حضرت ہانی رضی اللہ عنہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب بھی کسی قبرستان سے گزرتے یا جب بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس قبر کا تذکرہ ہوتا تو کیسے روتے، بے حساب روتے تھے، اتنا زیادہ روتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ جب صحابہ اکرام ان سے پوچھتے کہ آپ کے پاس جنت یا جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو اتنا زیادہ نہیں روتے جتنا آپ قبر کا ذکر سننے پر یا قبرستان پہنچنے پر آپ روتے ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ میں کھڑے ہو کر ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے، لوگوں آج میں وہ تمہیں بات پہنچا رہا ہوں، اس بات کو یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه احد فما بعده ایسر منه ومن لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات سنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں موت کے بعد سب سے پہلی منزل تمہاری اپنی قبر ہے۔ اگر تم اس میں نجات پا گئے، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد کے جو بھی منازل ہیں، جو بھی مراحل ہیں، اس کے بعد تمہارے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ اور اگر اس قبر کے منزل میں تمہیں پکڑ لیا جائے، اس قبر کے منزل کو تمہارے لیے مشکل کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد کے جو بھی منازل ہیں، جو بھی مراحل ہیں، وہ جو ہے تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گے۔ تو گویا قبر ہمارا فیصلہ کر دے گی کیا ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ قبر خود ہمارا فیصلہ کر دے گی۔ قبر کے مراحل، قبر کے منازل، قبر کے مناظر انسان کو بتا دیں گے کہ تو یا تو جنتی ہے یا تو جہنمی ہے۔ حاضرین، اس لیے آپ دیکھیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کی طرف آپ چلتے جائیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا بہت لمبا واقعہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ہے، اس کی طرف میں آپ کو اشارہ کر دوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اللہ کے نیک دوستوں میں سے کہا ہے، ایسے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ میں شریک ہوئے۔ جنگ میں شریک ہونے کے بعد کافی زیادہ زخمی ہوئے، جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب یہ کچھ لمحات کے مہمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اٹھا کر اپنے ران پر رکھا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کیا، کہا اے اللہ تو اس بندے کے ساتھ یعنی سعد بن معاذ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، نیک دوستوں کے ساتھ جو تو معاملہ کرتا ہے وہ معاملہ سعد بن معاذ کے ساتھ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کب؟ جبکہ ابھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت نہیں آئی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کچھ ہی دیر بعد اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کر چکے ہیں۔ جب ملک الموت نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھے ہوئے شخص یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جن کا بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک تھا، ان کی روح کو جب لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی تحرک لہ العرش، یہ وہ بندہ ہے، یہ اللہ کا وہ نیک بندہ تھا جس کے موت پر، جس کے روح کو قبض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا عرش بھی ہلنے لگا تھا، اللہ رب العالمین کا عرش بھی متحرک ہو گیا، اللہ رب العالمین کا عرش بھی ہلنے لگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی فتحت لہ ابواب السماء، یہ وہ شخص ہے جس کے روح کو لے کر جب فرشتے آسمان کی طرف پہنچنے لگے تو پورے ساتوں آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے، اس کے استقبال میں کھول دیے گئے۔
ایسے عظیم شخصیت تھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے دفن کی تدفین کی تیاری کر لی، پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، یعنی جنازہ جب اپنے کندھوں پر اٹھایا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے، این سعد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سعد بن معاذ کہاں گئے؟ یعنی ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، ایسے لہیم شہیم ایسے موٹے تازے شخص کو ہم اپنے کندھوں پر اٹھائے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہمارے کندھوں پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وہ لاش موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید لہ 70,000 من الملائکہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم پوچھتے ہو کہ سعد بن معاذ کی لاش کہاں ہے، تو یہ بات سن لو کہ خیرکم شہید لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے جنازے کے لیے بھیج دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے اپنے کندھوں پر حضرت سعد بن معاذ کو اٹھا چکے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے ساتھ جانے لگے، اپنے ایڑیوں کے بجائے اپنے انگلیوں پر چلنے لگے، اپنے پیر کی انگلیوں پر چلنے لگے. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، پوچھا اللہ کے نبی آپ اپنے پیر کی انگلیوں پر چل رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کروں، اللہ رب العالمین کے اتنے فرشتے اس جنازے میں حاضر ہیں کہ مجھے چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ کے بندوں اس واقعے کو یہاں پر ختم نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بات کو یہاں پر ختم نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو قبر کی گود میں رکھا، اوپر سے مٹی ڈال دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے سبحان اللہ اللہ اکبر کہنے لگے، سبحان اللہ کا نعرہ دینے لگے، یہاں تک کہ کچھ دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ دیا. صحابہ اکرام بھی آپ کی بات جب سنی تو سبحان اللہ کہنے لگے. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو صحابہ اکرام بھی اللہ اکبر کہنے لگے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ خلاف معمول کیا بات ہے کہ آپ آج سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سعد کے ساتھ قبر نے وہ معاملہ کیا کہ قبر نے ایک مرتبہ ایسے دبوچا حضرت سعد بن معاذ کو گویا وہ بال سے زیادہ باریک انداز میں بدل گئے تھے، یعنی اس قدر دبوچا حضرت سعد بن معاذ کو کہ ادھر کی زمین ادھر، ادھر کی زمین ادھر، اس قدر مل گئی کہ بیچ میں کوئی جگہ خالی نہ رہی. اس قدر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب دبوچا گیا، مجھے دکھایا گیا یہ منظر، جس کے بعد میں نے سبحان اللہ کہا، پھر اللہ اکبر میں نے اس وقت کہا جب قبر اپنی جگہ میں چلی گئی، اپنی جگہ میں وہ کشادہ ہو گئی، کھل گئی، تو میں نے اللہ اکبر کا نعرہ دیا. یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بعد میں کہتی ہیں اللہ کی قسم جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جن کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ تھا، جس کے لیے اللہ کا عرش بھی ہل گیا اور جس کے لیے آسمانوں کے تمام دروازے کھول دیے گئے، ایسے عظیم شخص کے ساتھ جب قبر یہ معاملہ کرتی ہے تو کسی انسان کو قبر چھوڑنے والی نہیں ہے. تو گویا ہر انسان کے ساتھ قبر یہ معاملہ کرے گی جو معاملہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے. اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ تمہیں اس قبر کے لیے تیاری کرنی چاہیے، تمہیں اس قبر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے طریقے بیان کیے، جس میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو. پھر دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً تم قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہارے دل نرم ہوتے ہیں، تمہاری زندگی کی خواہشات کم ہونے لگتی ہیں، آخرت سے تمہارا تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی موت سے تمہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ میں تم سونے والے ایک دن نہ ایک دن تم سونا ہوگا، ایک نہ ایک دن تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، ایک نہ ایک دن ایسے ہی تمہاری دھڑکنیں ختم ہوں گی، جیسے تم کسی انسان کو مرنے کے بعد جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی تمہارے دلوں کو نرم کرنے والی یہ بہت بڑی چیز ہے، تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، تمہاری آخرت کی تیاری کے لیے تمہارے لیے ایک کافی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبرستان کی طرف لے جانے کے لیے میت کو نہلایا جاتا ہے، نہلایا دھلا کر کے کفن پہنایا جاتا ہے، پھر جنازے میں رکھا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہو فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً فَقَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، اگر یہ نیک و صالح بندہ ہے جسے تم اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہو تو یہ کندھوں پر اٹھایا جانے والا شخص کہتا ہے کہ مجھے لے کر جلدی چلو، مجھے اپنے ٹھکانے پر پہنچا دو، اور اس کے مقابلے میں اگر وہ شخص برا ہے تو کہتا ہے کہ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، تم مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَسْمَعُ صَوْتُهَا إِلَّا الْإِنسَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ پکار، اس کی یہ جو ہے آواز کو ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان سن لے اس کی آواز کو، میت کی آواز کو، جو کہ میت لگاتار آواز دیتا ہے، لگاتار پکارتا رہتا ہے، کنٹینیوسلی آواز دیتا ہے، اگر یہ انسان کی آواز انسان سن لے، یعنی جو لے کر جانے والے لوگ اگر سن لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَصَعِقَ بِهَا، اس کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جائیں گے۔ جو لے کر جانے والے انسان ہیں، اس میت کو اٹھانے والے انسان ہیں، یہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا ہر جانے والا، ہر کندھوں پر اٹھایا جانے والا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ رہا ہوں، تو مجھے میرے ٹھکانے پر پہنچانے میں تو میری مدد کر رہا ہے، ایک دن آئے گا تیری مدد کر کے کوئی اور تجھے اس ٹھکانے پر پہنچائے گا، اسی لیے تو اس کے لیے تیاری کر لے۔ ہر انسان سے میت یہی کہتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، یتبع المیت ثلاثۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ۔ تین چیزیں کیا ہیں جو ہر میت کے ساتھ جاتی ہیں، ہر جو ہے جنازے کے ساتھ جاتی ہیں؟ اس کا مال، اس کا خاندان یعنی اس کے رشتہ دار اور اس کے اعمال۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرجع بها اثنان ويبقى واحد، وہاں سے دو چیزیں واپس لوٹ کر آ جاتی ہیں اور صرف ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے اور وہ تمہارا عمل ہے۔ یعنی انسان کا مال بھی جاتا ہے، اس کی گاڑی بھی جاتی ہے، اس کی بہت ساری دوسری چیزیں بھی جا سکتی ہیں قبرستان تک، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے رشتہ دار، اس کے اولاد، اس کے شوہر سب کچھ جاتے ہوں گے، لیکن ایک چیز جو ہے باقی رہ جاتی ہے اور دو چیزیں واپس لوٹ کر آ جاتی ہیں، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہی اس کا عمل ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو اس کا عمل ہی اس کے قبر میں کام آنے والا ہے، اس لیے اسی چیز کی ہر انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ حاضرین، قبرستان میں جب انسان کو داخل کیا جاتا ہے، قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد کہا کہ تم اپنے بھائی کے لیے سب سے بہترین چیز جو دے سکتے ہو وہ دعا ہے، اور اس وقت میں اس کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ تمہارے رونے دھونے کی نہیں، تمہارے تعریفی کلمات کی نہیں، تمہارے جو ہے یعنی ریکمنڈ کی نہیں، تمہارے جو ہے تبصروں کی نہیں، بلکہ صرف اور صرف اسے اب ضرورت ہے تمہاری دعاؤں کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ذکر کرتے ہوئے کہا اس کے لیے کہو اللہم اغفر لہ اللہم ثبتہ، اللہم اغفر لہ اللہم ثبتہ، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما جس کو ہم تیرے حوالے کر کے جا رہے ہیں، قبر کی گود میں جس کو ہم نے لٹایا ہے تو اس کی مغفرت فرما، اللہم ثبتہ، اور اسے ثابت قدم رکھنا، جب فرشتے جو ہے سوالات کرنے کے لیے آئیں گے اس وقت اس کے لیے ثابت قدمی عطا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فرغ من دفن المیت، جب تم اپنے میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے ہو، انصرف الناس منها، پھر وہاں سے لوگ نکلنے لگتے ہیں، یسمع صوتها بنعلیها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے چلنے کی چاپ کو بھی تمہارا میت سنتا ہے۔ جس بندے کو تم نے قبر کے گود میں رکھ کر آیا ہے، ابھی تمہارے چلنے واپس پلٹ کر تم جا رہے ہو، تمہارے چلنے کی چاپ کو وہ سنتا ہے۔
یعنی اس کے فوری بعد دفن کر کے تم وہاں سے نکلنے لگتے ہو کہ فرشتے اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن اتاہ ملکان اسودان ازرقان، اس کے پاس دو فرشتے، ایسے فرشتے آتے ہیں جو بہت ہی بھیانک انداز میں آتے ہیں، وہ کالے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بڑے بڑے دیغوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کے دو دانت گائے کے دو سنگوں کی مانند ہوتے ہیں، اور وہ ان دانتوں کے ذریعے سے زمین پر جو ہے کریدتے ہوئے اس کے پاس پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں سب سے کٹھن مرحلہ اس وقت ہوتا ہے، یعنی یہ کہ اس کے ساتھ سوال و جواب کا معاملہ ہوتا ہے، سوال و جواب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے لیے کہا اللہم ثبتہ، اے اللہ اسے ثابت قدم رکھنا، یعنی جب فرشتے اس سے سوال کر لیں تو ان تینوں سوالوں کے جواب آسانی سے دے سکیں۔ ایسے وقت میں انسان جو نیک ہوگا اس کے ساتھ یہی تین سوال کیے جائیں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ یہ تین سوالوں کے جواب آسانی کے ساتھ آدمی جب دے لے گا، چوتھا سوال بھی اس سے کیا جائے گا کہ تم نے اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، میں نے احادیث کو سنا اور اس پر میں ایمان لایا اور اس پر میں نے عمل کیا، جس کی بدولت آج میں تینوں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں۔ تو پھر فرشتے اس کے ساتھ جو معاملہ کریں گے وہ جنت کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ فافرشوا لہ الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا، والبسوا لہ الجنہ، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور اس کے لیے ایک ونڈو کھول دی جائے گی جو جنت کی ہوائیں اس کے لیے آتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی برا ہوگا، جو آدمی اپنی زندگی میں اچھے اعمال کر کے نہ گیا ہوگا، اپنے رب کو جس نے ناراض کیا ہوگا، بندوں کے حقوق جس نے مارے ہوں گے، اپنی زندگی میں اپنی آخرت کا خیال نہ رکھا ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جب بھی اس سے ایک سوال پوچھا جائے گا فرشتوں کے ذریعے سے، کہے گا ہا لا ادری، ہا لا ادری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تینوں سوال اس سے کر لیے جائیں گے، اس سے کہا جائے گا کہ تو اگر قرآن کریم پڑھتا، سنتا، سمجھ لیتا تو آج تیری یہ حالت نہ ہوتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو فرشتوں کے ہاتھوں میں ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ ہتھوڑا اس قدر جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ کسی پہاڑ پر جو ہے مار دیا جائے تو پہاڑ پوری کا پورا جو ہے ریزہ ہو جائے گا، پورے کا پورا ڈسٹ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دونوں کانوں کے درمیان اسے جو ہے کوڑے مارتے جائیں گے فرشتے، ایک ایک کوڑا مارنے پر کئی گز زمین میں وہ دھنستا چلا جائے گا۔ یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ سانپ اور بچھو کو اس کے جو ہے قبر میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ سانپوں کا کیا معاملہ ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک سانپ بھی اگر زمین پر ایک پھونک بھی مار دے، ایک سانس بھی جو ہے چھوڑ دے، اللہ کی قسم قیامت آ جائے گی لیکن ہریالی نہیں آئے گی، قیامت تک جو ہے کبھی ہریالی زمین پر نہیں آئے گی۔ اس قدر جو ہے زہریلے سانپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں انسان کے لیے اتار دیے جاتے ہیں۔ اس لیے انسانوں اپنی قبر میں پہنچنے سے پہلے، اپنی دھڑکنیں ختم ہونے سے پہلے، اپنی آخری سانسیں ختم ہونے سے پہلے، ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہونے سے پہلے، ہمیشہ روزانہ آدمی کو روزانہ رات میں کم از کم کچھ سیکنڈوں کے لیے اپنے آنکھیں بند کر کے انسان وہ سوچنا چاہیے، اس منظر کو یاد کرنا چاہیے جس سے انسان نیکیوں کی طرف آگے بڑھے گا، جس سے انسان برائیوں سے دور ہونے لگے گا، جس سے انسان کی دنیا کی خواہشات کم اور آخرت سے انسان کا تعلق بڑھے گا، جس سے انسان اپنی رات کی نیند کو قربان کر کے حی علی الصلاۃ کی آواز جب اس کے کانوں سے ٹکرائے گی، اللہ کی قسم تمہیں نیند نہیں آئے گی اور تم اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤ گے۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، تم یہ مت سمجھو کہ میری زندگی ہمیشہ رہنے والی یا میری زندگی بڑھاپے تک رہنے والی ہے، یہ ہرگز مت سمجھو۔ ایک انسان جو کل تک اچھا تھا، اچھا کھاتا پیتا تھا، آج وہ قبر کی گود میں جانے کے لیے انسان تیار ہے۔ گویا وہ انسان مجھے اور آپ کو یہی جو ہے سبق دے رہا ہے کہ کبھی تیرا وقت بھی ایسا ہی آ سکتا ہے، اور قرآن کریم نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ایسی ہی ہے کہ انسان کو اپنے پورے خواہشات مکمل کرنے نہیں دیتی۔ انسان کی خواہشات بہت ہوتے ہیں
لیکن انسان کی آرزوئیں، تمنائیں، خواہشات ادھوری رہ جاتی ہیں اور انسان اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائیں۔ حقیقت میں ہم عقیدہ توحید پر اپنے آپ کو مضبوط رکھنے اور اسی پر ہماری موت ہونے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں میں جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں۔ ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزی نصیب فرمائیں۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا بھی عطا فرمائیں۔ جو بھی ہاسپٹل وغیرہ میں ایڈمنٹ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا بھی عطا فرمائیں۔ انہیں جو دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائیں۔ یہاں جو بھی مسلمان مرد و خواتین بچے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیک و جائز خواہشات کو پوری فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان بچے ایگزامس وغیرہ سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگانے اور بالخصوص نماز کی پابندی کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ یقیناً یہ زمانے کی گرمی ہمیں آخرت کی گرمی کو یاد دلانے کے لیے آتی ہے۔ یہ ہمیں دوپہر کی گرمی ہمیں دراصل اپنی جہنم کی گرمی کو یاد دلانے کے لیے آتی ہیں۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس گرمی کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے سے تم ٹھنڈا کر سکتے ہو۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم حی علی الصلاۃ کی آواز سن رہے ہوں پھر بھی اپنے آپ میں غافل ہوں، نیند کے خراٹے ہم لے رہے ہوں یا پھر اپنے کاموں میں مصروف ہوں، تو پھر یقیناً ہم سے زیادہ بڑا بد نصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمان مظلوموں کی حفاظت فرمائیں۔ ظالموں کے حق میں ہدایت رکھا ہے تو ہدایت دے، ورنہ اللہ رب العالمین انہیں تہس نہس برباد کر دیں۔ اللہ رب العالمین اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، جان و مال، عزت و آبرو کی، ایمان کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائیں۔ اور جو کچھ مال اللہ رب العالمین ہمیں حلال عطا کر رہا ہے اس میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو حرام روزی سے حفاظت فرمائیں، ہر قسم کی فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔